سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جو کہ حاملہ خواتین اور ان کے بچوں کے یا بچوں کی پیدائش کے بارے میں جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے جس مرحلے پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ حاملہ خاتون جب زچگی کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور یہ اس لیے بھی یہ خاص طور پہ یہ جو ٹریننگ یا تعلیمی سلسلہ ہے یہ نرسنگ اسٹاف اور مڈ وائف یا جو بھی طبی عملہ ہوتے ہیں یا جو بھی خواتین اس سلسلے میں مدد کر رہی ہوتی ہیں حاملہ خاتون کی، ان کے لیے اسپیشلی ہے. لیکن اگر کوئی اور بھی اس کو سننا اور سمجھنا چاہے تو اس کے لیے بھی اوپن انویٹیشن ہے کہ وہ ضرور سنیں اور سمجھیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھ دیں گے کہ دنیا میں آنا اتنا مشکل ہے اور وہ ماں جس منزل سے گزر رہی ہوتی ہے وہ کتنی مشکلات سے گزر رہی ہوتی ہے، تو یقیناً ایک خواتین سے ہمدردی اور محبت کا سلوک پھر کیا جا سکے گا، اور ان کو بہت ہی لائٹلی نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہ ان کے ساتھ ہمدردی اور اچھے سلوک کیا جا سکتا ہے. جو بھی ہو، شوہر ہو یا گھر میں اور ساس ہو یا ماں ہو یا جو بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، اس وقت میں ان کی بہت ہی ہمدردی اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم جس مرحلے تک پہنچے ہیں اس میں ریٹریکشن رنگ جو ہوتا ہے، یوٹرس کی بالائی اور نچلے حصوں کے درمیان ایک پتلا سا ابھار وجود میں آ جاتا ہے جسے ریٹریکشن کہتے ہیں. عام طور پر اسے ریٹریکشن رنگ ہی کہا جاتا ہے تاکہ اس طرح اس کی فزیولوجیکل ساخت کی وضاحت ہو جائے، جبکہ بینڈلیس رنگ کی اصطلاح اس ابھار کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو زچگی میں رکاوٹ کی وجہ سے سمفسس کے اوپر دکھائی دینے لگتا ہے. عام حالات میں ریٹریکشن رنگ رفتہ رفتہ اوپر کی طرف چڑھتا اور کھسکتا ہے کیونکہ یوٹرس کا بالائی حصہ پچکتا ہے اور دوبارہ اصلی حالت میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور نچلا حصہ رفتہ رفتہ پتلا ہوتا جاتا ہے تاکہ نیچے آتے ہوئے فیٹس کو زیادہ جگہ فراہم کر سکے. جب سروکس پوری طرح کھل جاتا ہے اور فیٹس اس میں سے نکلنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے تو ریٹریکشن رنگ مزید اوپر کی طرف نہیں چڑھتا ہے. اب ہم آپ کو بتائیں گے سروکس کا بالکل غائب ہو جانا. سروکس کے بالکل غائب ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا کھل جاتا ہے کہ یوٹرس کے نچلے حصے میں شامل ہو جاتا ہے. روایتی خیالات کے مطابق یہ عمل اوپر سے نیچے کی طرف واقع ہوتا ہے، یعنی سروکس کے اندرونی حصے کے گرد پٹھوں کے ریشے یوٹرس کے بالائی حصے کے ذریعے اوپر کی طرف کھینچ لیے جاتے ہیں اور سروکس یوٹرس کے نچلے حصے میں شامل ہو جاتا ہے. سروکس کے اندرونی کینال کی سطح پر سروائیکل کینال پھیل کر چوڑی ہو جاتی ہے، جبکہ بیرونی حصے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. اس کے برخلاف ایک متبادل میکانزم بھی ممکن خیال کیا جاتا ہے جس کی روح سے سروکس کے بیرونی سوراخ کے گرد ٹیشو میں جو پہلے تبدیلی آتی ہے، فیٹس کے لڑکے بغیر باہر کی طرف حرکت سے بیرونی حصہ سروکس سے اوپر کی طرف پتلا ہوتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اندرونی دہانہ سب سے آخر میں متاثر ہوتا ہے. سروکس کے بالکل غائب ہونے کی حالت حمل کے اختتامی زمانے میں واقع ہو سکتی ہے یا پھر لیبر شروع ہونے کے بعد ہو سکتی ہے. پہلی بار کے حاملہ میں سروکس اس وقت تک نہیں کھلتا جب تک سروکس کا یوٹرس میں ضم ہونا ممکن نہ ہو جائے، جبکہ کئی بار کی حاملہ میں سروکس کا کھلنا اور یوٹرس میں ضم ہونا ایک ساتھ واقع ہو جاتے ہیں. سروکس کا چوڑا ہونا یعنی پورا کھل جانا. یوٹرس کا اندرونی دہانہ حمل کے پورے عرصے کے دوران سختی سے بند رہتا ہے، لیکن زچگی کا وقت قریب آنے پر یہ اتنا کھل جاتا ہے کہ اس میں سے بچے کا سر گزر سکتا ہے. دہانہ چوڑا ہونے کا یہ عمل ڈائلیشن کہلاتا ہے. ڈائلیٹیشن
ڈائلیٹیشن سینٹی میٹر میں ناپا جاتا ہے۔ حمل کا دورانیہ پورا ہونے اور زچگی کا مرحلہ آنے پر یوٹرس کا دہانہ 10 سینٹی میٹر تک کھل جاتا ہے۔ ڈائلیٹیشن کا عمل یوٹرس کی حرکت اور جھلیوں کے تھیلے اور فیٹس کے سامنے والے حصے یعنی پریزنٹنگ پارٹ کے جوابی دباؤ کے نتیجے میں واقع ہوتا ہے۔ بچے کا سر اچھی طرح اٹھا ہوا ہو اور سروکس پر اچھی طرح جمع ہوا ہو تو ڈائلیٹیشن بہترین طریقے سے ہوتی ہے۔ سروکس پر پڑنے والے مساوی دباؤ کی وجہ سے فنڈس بھی سکڑتا ہے اور اس عمل میں مدد دیتا ہے۔ اب جو بلیڈنگ اور رطوبت جو سامنے آتی ہے وہ منہ چوڑا ہونے کی وجہ سے اوپر کیولم ہٹ جاتا ہے۔ حاملہ کو لیبر شروع ہونے کے چند گھنٹے کے اندر یا درد سے پہلے معمولی سی خون آلود رطوبت آتی ہے۔ خون دراصل پیریٹل ڈیسیڈووا میں جہاں فیٹس کا غلاف پھٹ جاتا ہے پھٹنے والی خون کی نالیوں سے اور سروکس ڈائلیشن سے آتا ہے۔ یاد رہے کہ معمولی سی خون آلود رطوبت ایک عام سی بات ہے، لیکن باقاعدہ خون بہنا یہ غیر معمولی صورتحال ہے۔ پہلا مرحلہ ختم ہونے پر اکثر و بیشتر سرخ اور چمکدار خون کی تھوڑی بہت مقدار خارج ہوتی ہے، جس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔